السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے اندھیری رات کا نور۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ میرے چھوٹے چھوٹے منی ناول ہوتے ہیں، اسلامی ہوتے ہیں۔ اب رمضان شریف ہے تو رمضان المبارک کے بارے میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے رمضان میں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال نامے میں نیکیاں لکھوانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ چلیں اب ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری اشرہ بھی جا رہا ہے۔ مسجد کے صحن میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی کے اندر عبادت کی ایک عجیب سی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر طرف قرآن پاک کی تلاوت کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ لوگ نوافل میں مشغول تھے اور کچھ سجدوں میں گر کر اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ ایک بندہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے برسوں کے گناہوں کا وزن اس کے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا اور دل میں سوچتا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی زندگی کے کتنے دن غفلت میں گزار دیے، مگر آج اس بابرکت مہینے میں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں۔ تو میرے پچھلے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میرا کون ہے۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ مسجد کے اندر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کی ایک آیت دل میں اتر گئی، جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر تھا۔ وہ بندہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی دل میں امید کی ایک کرن روشن ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگا کہ اے میرے رب، میں تیرے در پر خالی ہاتھ آیا ہوں۔ میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے۔ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، مگر تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تیری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اسی امید کے ساتھ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ رات کا ایک حصہ ایسا آیا جب مسجد میں مکمل سکون چھا گیا۔ زیادہ تر لوگ سجدوں میں تھے اور کچھ خاموشی سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اس خاموشی میں دل کی آواز اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا اور دیر تک سجدے میں ہی پڑا رہا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور دل میں ماضی کی غلطیاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا کی مصروفیات میں انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، مگر جب دل ٹوٹتا ہے تو وہی رب سب سے زیادہ انسان کو یاد آتا ہے اور اپنے قریب محسوس ہوتا ہے۔ سجدے میں پڑے پڑے اس نے دل میں عہد کیا کہ اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو وہ اپنی باقی زندگی کو نیکی میں گزارنے کی کوشش کرے گا۔ رات کا آخری حصہ قریب آنے لگا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی ٹھنڈک بڑھ گئی تھی۔ مسجد کے دروازے سے آنے والی ہوا دل کو سکون دے رہی تھی۔ بندہ خاموش بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت سن رہا تھا۔ ہر آیت اس کے دل کو نرم کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیتے تھے اور اپنے اہل ایمان کو بھی جگاتے تھے۔ یہ سوچ کر کہ دل میں ایک عجیب سی محبت اور عقیدت پیدا ہوئی۔ بندے نے دل میں کہا کہ اے میرے رب، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ مجھے بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ فجر کا وقت قریب ہونے لگا تھا، مگر دل ابھی بھی دعا میں لگا ہوا تھا۔ بندے نے آخری بار ہاتھ اٹھائے اور بہت عاجزی سے دعا کی۔ اس نے کہا اے اللہ، میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، مگر تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اپنے قریب کر لے، میرے دل کو اپنی یاد سے زندہ کر دے اور میری زندگی کو نیکی کے راستے پر ڈال دے۔ آمین۔ جیسے ہی فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونجی تو دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ ایسا لگا جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بندے نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں ایک یقین پیدا ہو گیا کہ اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔
فجر کی نماز کے بعد مسجد میں عجیب سا سکون پھیل گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، مگر ایک دل ابھی بھی مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی اور پرندوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے۔ بندے نے اپنے ماضی کو یاد کیا اور سوچ رہا تھا کہ دنیا کی مصروفیات نے اسے اپنے رب سے کتنا دور کر دیا تھا، مگر آج کی رات نے اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا کر دی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب زندگی کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے گا اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذکر کی تسبیح کرے گا اور اپنے اعمال نامے میں ہزاروں نیکیاں لکھوائے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی عبادت میں اضافہ ہوتا گیا۔ دن گزرنے لگا مگر رات کی عبادت کی کیفیت ابھی تک دل میں باقی تھی۔ بندہ جب بھی آنکھیں بند کرتا تو مسجد کا وہ سکون اور قرآن پاک کی آواز یاد آ جاتی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا ہو۔ پہلے دنیا کی فکر زیادہ ہوتی تھی مگر اب دل چاہتا تھا کہ زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارا جائے۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور آہستہ آہستہ تلاوت شروع کی۔ ہر آیت دل میں امید پیدا کر رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ اپنے بندے کو قریب بلا رہا ہو۔ اگلی رات مسجد میں پھر تاک رات والا ہی ماحول تھا۔ شاید آج شب قدر تھی۔ بندہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ کے در پر آنے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اس نے پھر سے نوافل شروع کیے اور ہر سجدے میں پہلے سے زیادہ عاجزی محسوس ہونے لگی۔ رات کے درمیانی حصے میں مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز بلند ہوئی۔ آیات رحمت سن کر دل کانپ اٹھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ہر لفظ بندے کے دل کو پکار رہا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل سے یہ دعا نکلنے لگی کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، میری زندگی کو بھی نیکی کے راستے پر ڈال دے۔ اسی لمحے دل کو ایسا سکون ملا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری دعائیں قبول کر لی ہوں۔ ایسا سکون ملا جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا تھا۔ سجدوں کی حالت میں وقت کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ بندہ دیر تک سجدے میں رہا اور اپنے رب سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور دل سے توبہ کی۔ اسے احساس ہوا کہ انسان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہی سوچ اس کے دل کو امید سے بھر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر میں ٹھنڈی ہوا مسجد کے دروازے سے اندر آئی۔ اسی لمحے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ بندے نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ شاید یہی وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اے میرے رب مجھے اپنی رضا نصیب فرما دے۔ آسمان پر ہلکی روشنی ظاہر ہونے لگی تھی۔ بندے نے محسوس کیا کہ اس کے دل کا بوجھ پہلے سے بہت ہلکا ہو چکا ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اللہ نے اس کے دل کو سکون دے دیا ہو۔ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اپنی یاد میں رات گزارنے کی توفیق دی۔ فجر کے قریب مسجد میں ایک عجیب سا نور محسوس ہونے لگا۔ لوگ خاموشی سے دعا میں مصروف تھے۔ اس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دل سے یہی دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میری زندگی کو اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے اور مجھے اپنے نیک راستے پر چلا اور میرے سارے گناہوں کو بخش دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ فجر کی اذان کی آواز گونجی تو دل کانپ اٹھا۔ بندے نے آخری بار سجدہ کیا اور دل میں یہ عہد کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو بدل دے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے گا۔ نماز کے بعد آسمان پر سورج کی روشنی پھیلنے لگی۔ مسجد کے صحن میں سکون تھا اور دل میں امید۔ بندہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور دل میں کہا اے میرے رب اگر تو راضی ہو گیا تو میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ اس رات کے بعد اس کی زندگی بدل چکی تھی کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل سکون دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کا اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور ہمارا ایک دوسرا چینل ہے
انایا اینی کا کچن، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی. آپ سب لوگ مجھے دیکھنے والے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس پہ بھی اچھی اچھی کھانوں کی ریسپیاں دیکھیں. اوکے، اللہ حافظ.